اللہ کی دھرتی پہ اپنا سر جو تھا وہ سجدے میں جھکا دیا، اور سجدے میں جھکا کے میرے امام نے فرمایا اللہم تقبل منی القربان، یا اللہ حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرے امام علی مقام نے اپنا سر کربلا کی دھرتی پہ جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگا کے یہ بتا دیا کہ آئے میرے پروردگار عالم، آج دیکھ تو ذرا، آج دیکھ تو ذرا، آج دیکھ تو ذرا، تیرے معبود کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہوتا ہے۔ پروردگار بڑے لوگوں نے سجدے کیے، تو نے نبیوں کے سجدے دیکھے، تو نے رسولوں کے سجدے دیکھے، تو نے انبیاء کے سجدے دیکھے، تو نے پرہیزگاروں کے سجدے دیکھے، تو نے جناب تہجد گزاروں کے سجدے دیکھے، عبادت کرنے والوں کے سجدے دیکھے، ریاضت کرنے والوں کے سجدے دیکھے، مجاہدوں کے سجدے دیکھے، صوفیاء کے سجدے دیکھے، علماء کے سجدے دیکھے، صلحاء کے سجدے دیکھے۔ یا اللہ تو نے بڑے بڑے سجدے دیکھے، آج حسین کا سجدہ بھی دیکھ، آج حسین کا سجدہ بھی دیکھ، آج حسین کا سجدہ بھی دیکھ۔ یا اللہ آج تو مجھے دیکھ، پھر میں تجھے دیکھوں، پھر تو مجھے دیکھ، پھر میں تجھے دیکھوں، پھر تو مجھے دیکھ، پھر میں تجھے دیکھوں۔ جب میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھے، تو اقبال کہتا ہے کہ اصل نماز یہی ہے، روح نماز یہی ہے، تو ہمارے روبرو رہے، ہم تیرے روبرو رہیں۔ اور پھر کہتا ہے یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ کہتا ہے نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیت، منصب نبیت، منصب نبیت۔ توجہ حضرات، میرے امام علی مقام نے فرمایا پروردگار عالم تو نے بڑے بڑے نمازی بھی دیکھے، بڑی بڑی نمازیں بھی دیکھی، بڑے بڑے ریاضت کرنے والے بھی دیکھے، ان کی ریاضتیں بھی دیکھی، بڑے بڑے زہد اور تقوی والے بھی دیکھے، ان کا زہد اور تقوی بھی دیکھا، بڑے بڑے تہجد گزار بھی دیکھے، ان کی نمازیں بھی دیکھی، بڑے بڑے ساجد بھی دیکھے، ان کے سجدے بھی دیکھے، بڑے بڑے صائم بھی دیکھے، ان کے صوم بھی دیکھے، بڑے بڑے حاجی بھی دیکھے، ان کی حجیں بھی دیکھی، بڑے بڑے سخی بھی دیکھے، ان کی سخاوتیں بھی دیکھی۔ یا اللہ آج تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں۔ تو پھر کیا خوب تڑپ کے کسی نے کہا نہ مسجد میں، نہ مسجد میں، نہ مسجد میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں۔ فرمایا گھر کی نماز اپنی جگہ، مسجد کی نماز کا لطف اپنا ہے، مسجد کی نماز سے آگے چلا جا، جامع مسجد کی نماز کا لطف اپنا ہے، جامع مسجد سے آگے چلا جا، کسی بڑے آستانے پہ چلا جا، کسی بڑے آستانے پہ چلا جا، کسی بڑے شیخ الحدیث کے پاس چلا جا، کسی بڑے مفسر قرآن کے پاس چلا جا، کسی بڑے مفتی اور عالم کے پاس چلا جا، اس کے ساتھ نماز پڑھ۔ اس نماز پڑھنے کا لطف اپنا ہے، اس نماز کا مزہ اپنا ہے۔ اگر فتح جنگ سے نکل کے تو گولڑا شریف کی درگاہ پہ چلا جا تو اس نماز کا مزہ اپنا ہے۔ پھر گولڑے شریف سے ہوتا ہوا تو سیال شریف چلا جا، اس نماز کا مزہ اپنا ہے۔ تو جناب اجمیر شریف چلا جا، اس نماز کا مزہ اپنا ہے۔ اجمیر شریف سے ہوتا ہوا اگر تو داتا کی نگری پہ چلا جا تو اس نماز کا مزہ بھی اپنا ہے۔ اگر داتا کی نگری سے ہوتا ہوا تو بغداد چلا جا تو اس نماز کا مزہ بھی اپنا ہے۔ اگر بغداد سے ہوتا ہوا تو کربلا معلیٰ چلا جا، اس نماز کا مزہ بھی اپنا ہے۔ وہاں سے نجف اشرف چلا جا، اس نماز کا مزہ بھی اپنا ہے۔ بیت المقدس میں چلا جا، اس نماز کا مزہ بھی اپنا ہے۔ وہاں سے ہوتا ہوا تو مدینے میں آ جا، مدینے میں آ جا، مدینے میں آ جا، گنبد خضرا کے سائے کے نیچے نماز پڑھنے کا مزہ بھی
اپنا ہے، پھر تو کعبے میں آ جا، اس نماز کا مزہ بھی اپنا ہے، کعبے میں ہوتا ہوا تو حتیم میں آ جا، اس نماز کا مزہ بھی اپنا ہے، حتیم سے ہوتا ہوا، مطاف والی جگہ سے ہوتا ہوا، اگر تو کعبے کی دیوار کے سائے کے نیچے میں آ جا، اس نماز کا مزہ بھی اپنا ہے۔ مگر کیا خوب کہا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ توجہ حضرات، فرمایا اگر عشق کی نماز پڑھنی ہے، اگر عشق کی نماز پڑھنی ہے، یہی بات ہو رہی تھی نا جی کہ جناب صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کربلا میں کون لٹا؟ اگر لٹا تو لوگوں کہہ دو ذرا عشق لٹا، اور بولو کون لٹا؟ عشق لٹا۔ بچے کس نے قربان کیے؟ بھانجے کس نے قربان کیے؟ عشق۔ عشق ایسے تو نہیں ہوتا نا، عاشقوں کی طرح بولو گے تو عشق آئے گا نا جی، سمجھ آ گئی؟ عاشقوں کا عاشق لوگ نے کمڑے رمڑے، تے کمڑا رمڑا جب تک بندہ نہ ہوئے ادھر تک عاشق نہیں بنتا۔ سنجیدگی اور عشق کا جوڑ کوئی نہیں، آپ اپنی سنجیدگی بھی نہیں چھوڑتے، عاشق بھی بنتے ہیں۔ مجھے تو نہیں سمجھ آئی ایسے کیسے عشق بن جائے گا آپ کا، سمجھ آ گئی؟ عاشق کا تو اپنی سد بدھ بھی نہیں رہتی۔ پائے سگ، مولانا روم کہتے ہیں پائے سگ بو سیدھا مجنو، خلق گفتہ اینچے بود، گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود۔ مجنو نے کتے کے پیر چومے نا تو کسی نے پکڑ لیا، کہا اے جھلیا عشق لیلا سے کرتا ہے، پیر کتے کے چومتا ہے، یہ کیا پاگل پن ہے؟ مجنو کہنے لگا تجھے نہیں پتا، گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود، یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر کے آتا ہے۔ عشق تو ایسے بندے کو کمڑا کر دیتا ہے۔ تو تھوڑی اتھے آواز نہیں نکل دی پئی، کیوں جی کربلا میں کون گیا؟ نہیں اجے بھی پورا عشق ہے، جے اندر ہی اندر دبیا رہا تو پھر کہا عشق ہویا جی، سمجھ آ گئی؟ انہوں میں باہر کڈو عشق نو ذرا، ہن وہ کدے باہر کڈن دا، کیوں جی؟ کربلا میں کون گیا؟ کربلا میں کون گیا؟ کربلا میں گیا تو عشق گیا، پھر عشق کی ایسی داستان رقم کر دی، پڑا خلق کو ابھی دل جلوں سے واسطہ نہیں، جلیں گے خود بھی تمہیں بھی جلا کے راکھ کر دیں۔ سمجھ آ گئی؟ جلیں گے خود بھی تمہیں بھی جلا کے، جلیں گے خود بھی تمہیں بھی جلا کے راکھ کریں گے۔ یہ عشق تو شے ہی ایسی ہے، خونے جگر کے گھونٹ پی چپ رہے لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں ہے۔ یہ عشق تو شے ہی ایسی ہے جس کی ابتدا مر جانا اور انتہا یار کے وصال میں ختم ہو جانا۔ یہ عشق بلا ہی ایسی ہے، یہ شاید توجہ کرو ذرا، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں، پھر ساری کائنات مجھے دیکھے۔ پھر سر سجدے میں تھا تو ایک ظالم آگے بڑھا، میرے امام کے سر کو تن سے جدا کیا، اسے نیزے کی نوک پہ رکھا۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ظالم اور جابر قومیں فتح پاتی ہیں تو پھر گھوڑے بھی دوڑتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ پھر گھوڑے بھی دوڑتے ہیں، یہاں تک تو سورج جو تھا وہ بھی اس منظر کو دیکھتا رہا، اس منظر کو دیکھتا رہا، مگر اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر سورج میں بھی سکت نہ رہی، وہ بھی ڈوب گیا، آسمانوں سے خون برسنے لگا، زمین سے جو پتھر ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ خولی نے سب سے پہلے داڑھی منڈوائی، مونچھوں کو زیتون لگایا، پھر اپنی فتح کا نکارہ اور ڈھول بجایا، پھر یہ 72 سر، ان میں سب سے چھوٹا اور معصوم سر امام علی اصغر کا تھا، انہیں نیزے کی نوکوں پہ رکھا اور کربلا سے یہ کوفے کی طرف گئے، جا کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول وہاں موجود تھے، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے میرے امام کے لبوں پہ لگائی، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہنے لگے بدماشا اپنی چھڑی ہٹا، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے ان لبوں کو رسول اللہ کو چومتے دیکھا۔ کہنے لگا اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا فکر نہ ہوتا، شرم نہ ہوتی
تو ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ فرمایا کیسا ظالم بدماش ہے، میرے بڑھاپے کی شرم کرتا ہے اور رسول کی آل کی کوئی شرم نہیں کرتا۔ اتنی بات جو کی تو آپ اس کے دربار سے نکل گئے۔ پھر یہ جو تھا قافلہ کربلا کے مظلوموں کا، پھر یہ جناب کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ کیا گیا۔ اب توجہ کرو ذرا، جب کوفے کے بازار سے نکلے، ایک آدمی آسمان کی بلائی منزل پہ بیٹھ کے انا اصحاب الرقاف، وہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کاف والے اور رقیم والے، ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ جب میرے امام کا سر جو تھا اس کی باڑی کے قریب آیا تو میرے امام نے فرمایا عجیب وہ بھی ہے، مگر حسین ابن علی کا واقعہ عجیب تر ہے۔ وہ عجیب ہے تو یہ عجیب، وہ عجیب ہے تو یہ عجیب تر ہے۔ اب کوفے والے بھی روئے کہ نواسہ رسول، پورا گھرانہ، پورا کنبہ، زہرا کا پورا گھرانہ، امام الانبیاء کا سارا گھرانہ سوائے امام سجاد امام زین العابدین کے سب کو قربان کر دیا۔ راستے میں بڑی منزلیں آئیں، بڑی باتیں ہوئیں، چلتے چلتے آخری بات میں عرض کروں، یہ دمشق کے بازاروں میں پہنچے، گلیوں میں بھیڑ لگ گئی، رش کی وجہ سے یہ قافلہ رکا، سر نیزوں کی نوک پہ تھے، لوگ پوچھتے یہ کن کے سر ہیں، یہ قیدی کون ہیں، یہ عورتیں کون ہیں، یہ بچیاں کون ہیں جنہوں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بٹھایا گیا ہے۔ کہنے لگے یہ کوئی باغی تھے، یزید کی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، اس وجہ سے انہیں قید کیا گیا ہے۔ یہ نوجوان جس کے چہرے پہ چاند چمکتا ہے، سورج کی شعائیں جس کے چہرے پہ پڑنے سے شرماتی ہیں، اینا سونا اینا خوبصورت یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ بھی ان باغیوں میں سے ہے۔ یہ سر کن کے ہیں؟ کہنے لگے یہ بھی ان باغیوں کے ہیں۔ اب توجہ کرو ذرا، گلیوں میں شور مچا، ہجوم بڑھ گیا دمشق کی گلیوں سے۔ جب یہ قافلہ گزرا ایک جگہ پہ جا کے، جب رش بڑھا یہ قافلہ رکا، ایک بوڑھی مائی اپنے چبارے پہ بیٹھی تھی، جب بازار میں شور سنا تو اس نے باری میں جھانکا، جھانک کے باہر دیکھا، کچھ سر جو تھے وہ نیزے کی نوک پہ تھے، کچھ پردہ دار بیویاں جو تھیں انہیں سواریوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور ایک نوجوان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کے، بیڑیاں پاؤں میں ڈال کے اسے اونٹ پہ باندھا ہوا ہے۔ جب اس نے ان قیدیوں کو دیکھا، ان مسافروں کو دیکھا، اس کے گھر میں کچھ چادریں، کچھ کپڑے اور کچھ تھوڑا سا بچا ہوا کھانا تھا۔ اپنے پوتوں پوتیوں کو بلایا، بلا کے کہنے لگی یہ لے جاؤ، ان قیدیوں کو دے آؤ۔ وہ بچے لے کے آئے، وہ چادریں، وہ کپڑے، وہ کھانا، کہا یہ ان قیدیوں کے لیے ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب آپ کے پاس وہ بچے لے کے آئے، فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہمارا وہ گھر ہے، ہماری دادی نے کہا ہے کہ ان قیدیوں کو یہ کھانا دے آؤ۔ فرمایا جا پہلے دادی سے پوچھ کے آ، یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ وہ بچے واپس گئے، پوچھا اپنی دادی سے، دادی وہ جو بی بی ہے نا پردے میں لپیٹی ہوئی برقعے والی، بڑی چادر والی، وہ پوچھتی ہے یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ تو وہ بوڑھی مائی چبارے سے نیچے آ گئی، جب آئی حضرت زینب کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ فرمانے لگی، حضرت سیدہ زینب نے پوچھا کہ بی بی مائی بول یہ ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے؟ وہ کہنے لگی بی بی مجھے ہدیے اور صدقے کا پتہ کوئی نہیں، میرا بچپن مدینے میں گزرا ہے، میں مدینے میں رہتی تھی، ابھی میں بچی تھی، مدینے میں رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا۔ میں ان کی کنیز ہوں، میں ان کی لونڈی ہوں، میں ان کے گھر میں رہتی تھی، میں ان کے گھر کی نگرانی تھی۔ میں نے کہا سیدہ کو ایک بار آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں، مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ تو سیدہ نے مجھے فرمایا کہ میری بچی فضا، اگر زندگی میں کبھی کوئی قیدی ملے تو اسے خالی واپس نہ لوٹانا، جو کچھ پاس ہوا اسے دے دینا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ صدقے کے زمرے میں آتا ہے یا ہدیے کے زمرے میں آتا ہے، میں نے تو اپنی مالکن سیدہ طیبہ طاہرہ
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حکم کو پورا کیا، آپ کی وصیت کو پورا کیا، باقی ہدیہ صدقے سے مجھے غرض نہیں ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی کہ اپنی مالکن کی کوئی بات سنا۔ کہنے لگی میں کیا سناؤں، میں کیا سناؤں؟ ایک بیٹی تھی جس کا نام سیدہ زینب تھا، میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی زینب کے سر میں کیا کرتی تھی۔ دو شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی اس حال کے اندر اب ہم اس کا بدلہ تجھے کیا دیں؟ دعا دے سکتے ہیں، تیرے دل کی کوئی حسرت ہے تو مجھے بتا، تیرے دل کی کوئی تمنا ہے تو مجھے بتا، تیرے دل کی کوئی آرزو ہے تو مجھے بتا۔ تو وہ بوڑھی کہنے لگی کہ میرے دل کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ دو بیٹے تھے سیدہ فاطمہ کے، ایک کا نام امام حسن، ایک کا نام امام حسین۔ میں نے سنا ہے امام حسن کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ امام حسین ہیں اور سیدہ زینب ہیں۔ میرے لیے دعا کر کہ مرنے سے پہلے اللہ مجھے زینب اور حسین کا دیدار کرا دے، مجھے زینب اور حسین کا دیدار ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے۔ حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی چل پھر اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اگر حسین دیکھنا ہے تو وہ جو نیزے کی نوک پہ ہے وہ حسین ہے، اگر زینب کو دیکھنا ہے تو جس سے تو بات کر رہی ہے یہی زینب ہے، جس سے تو مخاطب ہے یہی زینب ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت فضہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، آپ ساتھ گئیں یزید کے دربار میں۔ یزید نے میرے امام کا سر دیکھا تو یہ کہنے لگا کہ آج ہمارے پرانے بدلے پورے ہو گئے، آج ہمیں عزت ملی، تمہیں ذلت ملی، اتنی بات جو آپ نے کی۔ تو حضرت فضہ فرمانے لگی یزید کو دنیا کے کتے اپنی زبان کو بند کر لے، جس کے متعلق تو بات کر رہا ہے یہ تو کون و مکان کے مالک ہیں، یہ تو دونوں جہاں کے مالک ہیں۔ پھر حضرت سیدہ زینب کا خطبہ، آپ کی دلیری، آپ کی جواں مردی، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کے خطبے کے چرچے آج تک چار دانگے عالم میں پھیل رہے ہیں کہ کربلا کے اندر میرے امام کا امتحان تو ختم ہو گیا، اس سے آگے امتحان حضرت سیدہ زینب کا شروع ہو گیا۔ اگر کربلا کو فتح کیا تو میرے امام حسین نے کیا، اگر دمشق کو فتح کیا تو سیدہ زینب کی دلیری نے فتح کیا۔ اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے، آل رسول کی سچی سچی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، بشرط زندگی بفضل تعالی۔ کربلا کے بعد کے جو آگے واقعات ہیں اور یزیدی کردار ہے، آئندہ جمعے وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ آپ اب وقت پہ تشریف لایا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔